میں چاہتا ہوں کہ اس مقام میں اللہ کا گھر تیار کرو. بتائیے کن کی ہیں؟ تو بنو نجار قبیلہ اور خاندان کے دو یتیم بچے جن کا نام سہل اور سہیل تھا. کہا کہ یہ دو بچے یتیم یہ زمین کے مالک ہیں. بلایا گیا اور کہا سامنون بہایتکم، تم لوگ اپنے اس باغ اور جگہ کا مجھے بھاؤتاؤ کرو، دام لگاؤ. میں چاہتا ہوں کہ یہاں اللہ کا گھر تیار کرو. اس موقع پر ان دو بچوں نے کہا تھا لا نطلب ثمنہ الا للہ. اللہ کے نبی، آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا گھر مانگنے کے لیے ہماری زمین کو چوائس کیا ہے. اس سے بڑھ کر کے ہمارے لیے کوئی باتیں نہیں ہو سکتی. میں دنیا والوں سے اس کی قیمت نہیں لینا چاہتا، ہم تو اللہ سے لینا چاہتے ہیں. برادر دوستو، یہ مسجد کا مقام ہے، مسجد کا احترام ہے. مسجد کا مقام اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ایک انسان آپ اپنے گھر میں باوضو ہو کر کے مسجد اگر آتے ہیں تو ہر قدم میں اللہ رب العزت آپ کے لیے کی لکھتا ہے، درجہ بلند کرتا ہے، گناہ کی مغفرت کرتا ہے. اور یہاں تک کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جب تک وہ مسجد کے اندر برقرار رہتا ہو، فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. اور یہ فضیلت اس وقت تک ان کی رہتی ہے جب تک کہ وہ گھر واپس نہیں چلا جاتا. یہ ہے مسجد. مسجد وہ مقام ہے جو جنت جانے کا اسٹیج، جنت کا اسٹیشن. جس طرح سے آپ اگر دلی کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو فلائٹ سے اگر جانا چاہیں گے تو باگڈورا جائیے. اگر ٹرین کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسٹیشن پہنچیں گے، تب آپ کو وہاں سے ٹرین کا انتظام ہوگا، فلائٹ کا انتظام ہوگا، تو اپنی منزل کو پہنچ سکتے ہیں. لیکن کوئی انسان ارادہ بنا لیا کہ ہم جائیں گے دلی، لیکن گھر میں آپ اپنا سامان کے ساتھ تیار ہو گئے اور وہی بیٹھے ہیں، تو کبھی بھی آپ دلی پہنچنے والے نہیں. بالکل وہی مثال ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی جنت آپ کو پسند ہے اور ہر ایک کو پسند ہے، اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ کا تعلق، آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ. اس لیے کہ ایک انسان کا جب تک رشتہ مسجد کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا تب تک انسان جنت کے حقدار اور مستحق نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جنت کا راستہ یہی مسجد سے کھلتا ہے. دلیل صحیح حدیث کے اندر ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مر علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہم سے گزر رہے تھے تو کہا ابو ہریرہ اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا منها. اے ابو ہریرہ، جب تم جنت کے باغیچے سے گزرو گے تو اس باغیچہ کا پھل کھا لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئی کہ مدینے میں جنت کا باغیچہ، یہاں مشکل سے کھجور کے کئی پیڑے ہوتے ہیں، فصل نہیں ہوتا، یہاں پر جنت کا باغیچہ آیا کہاں سے؟ کہا اللہ کے نبی ما ریاض الجنہ، جنت کا یہ باغیچہ ہے کہاں؟ کہا یہی مساجد، یہ مسجدیں جنت کا باغیچہ ہے. کہا ومارت وہا، اللہ کے نبی تو پھر ہم جنت کا پھل کیسے کھائیں گے؟ کہا اس مسجد میں تم جا کے اللہ کا ذکر ادا کرو، نمازیں ادا کرو، تو یہی جنت کے پھل کھانے کے متعلق. بدر دوستو، بالکل واضح اشارہ کہ اگر ایک انسان اگر جنت پانے کا حق بن لینا چاہتا ہے، انہیں جنت پسند ہے، جنت جانا چاہتا ہے، تو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا اس مسجد کے ساتھ جہاں سے جنت کا راستہ کھلتا ہے. میرے دوستو، مسجد کی بڑی فضیلتیں گھنٹوں گھنٹوں آپ بیان کرتے جائیے، لیکن اس مسجد کی فضیلت کے سب سے اہم
سبب کیا ہے؟ کیوں مسجدیں قائم ہوگی؟ اتنی فضیلت والی کیوں جگہ یہ ہے؟ اس لیے کہ سب سے بڑی عبادت نماز اس مسجد میں قائم کی جاتی ہے۔ بدر دوستو، ہمارا جو سیوا طریقہ ہوا ہے کہ مسجد ہم تعمیر کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے محلوں کے اندر تم مسجدیں بناؤ اور مسجد کو صفائی کا احترام بھی کرو۔ میرے دوستو بزرگو، مسجدیں ہم بنوا لے رہے ہیں لیکن مسجد کے ویرانی اور غیر آبادی کے سبب پہ ہم قرار دیے جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد بڑی بنانی پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ میں لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں مولانا، اور ہمارے گاؤں میں اگر جمعہ کے دن شادی بیاہ اگر آ گیا تب تو پھر جگہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تراویح میں بھیڑ ہو جاتے ہیں، عورتیں بھی آنا چاہ رہی ہیں۔ بدر دوستوں، میں آپ کو واضح کر دوں گا، نماز کی فرضیت قرآن و حدیث کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف جمعہ پر فرض، رمضان کا فرض ہو، نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل کو مدینے سے یمن بھیجا، بڑی دور، اور یہی پیغام دے کے اِنَّكَ تَأْتِي أَهْلَ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے معاذ، تم جہاں جا رہے ہو وہاں کے باشندے سارے یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یا مسلمان مومن نہیں، لہذا تم پہلے جا کر کے انہیں کہو کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا وہ اقرار کرے، شرک سے بچے، اور ان کے آخری پیغمبر نبی کریم پر وہ ایمان لے آئے۔ اگر ان بات کو مانتا ہے فَأَخْبِرْهُمْ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔ اگر وہ بات مانتا ہے تو انہیں بتاؤ کہ اللہ رب العزت نے دن و رات کے اندر 5 اوقات کے نماز فرض کیے ہیں۔ اگر اس کو مانتا ہے، پریکٹیکل زندگی میں لاتا ہے، تو انہیں زکوٰۃ کی بات کہو، انہیں روزے کی بات کہو، حج کی بات کرو۔ برادر دوستو، اس حدیث کے اندر بھی صاف صاف باتیں آ گئی کہ اسلام کی جانب سے جو فریضہ ہے نماز کے تعلق سے دن و رات میں 5 وقت کے فرائض۔ جمعہ یقیناً بابرکت ایک عبادت ہے، لیکن اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو پنجگانہ نماز کے عادی بننا پڑے گا۔ اس لیے دوستو بزرگو، میں اپنی باتیں لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، جو پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ بہت خوب ہے آپ اپنی سماج کے اندر بیداری لائیے۔ ہمارے اولاد، ہمارے نوجوان، بیٹا بیٹی آج جو دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، نماز کی جو حقانیت قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے اسے ہم پامل کر رہے ہیں، اس کی طرف ہماری توجہات ہونی چاہیے۔ مسجد یقیناً بنائیے، یہ صدقہ جاریہ ہے، قیامت کے دن یہی مسجد آپ کی جنت جانے کا راستہ کھولے گا۔ آپ بنائیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ مسجد کے جو حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرنے کا ہم عہد کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین، استاد محترم فضیلت الشیخ جناب مزمل الحق المدنی حفظہ اللہ سے پرمغز